کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر گھر میں خواتین کا سر کھلا رہتا ہے تو کیا لعنت ہوتی ہے؟ عورت کے لیے نامحرم کے سامنے سر ڈھانپنا لازم ہے، محرم کے سامنے لازم نہیں ہے۔ تو اگر خواتین گھر میں سر کھلا رہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو۔ لیکن بہرحال افضل یہی ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے یہ بات کہ سر پہ چادر رہے۔ یہ جتنا حیا ہوگی شریعت اس کو اتنا زیادہ پسند کرے گی۔ جن گھروں میں حیا کا ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ قمیض اتار کے بھی گھر میں گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ کے والد آپ کے بھائی اگر گھوم رہے ہوں تو مردوں کی بات کر رہا ہوں تو مرد قمیض نہیں اتار کے گھومتے ان کے سامنے، تھوڑی حیا آتی ہے انسان کو۔ یار ابا بولیں گے کیا ننگا پتنگا پھر رہا ہے، کپڑے پہن تمیز سے۔ تو اب آپ اس میں یہ کہیں کہ شرعن جو ہے عین بھی بڑا گاڑھا نکالیں کہ کرتا پہننا شرعن لازم نہیں ہے، میرے ذمہ تو صرف یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک میں کور کروں، اس کو ڈھانپ کے رکھوں۔ تو ناف سے گھٹنے تک میں نے ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، اب میں ایسے ہی گھوموں گا۔ ظاہر کہا جائے گا بے حیا آدمی ہے، عجیب حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ حیا کا تقاضا یہ کہ پراپر ڈریس پہنا جائے۔ تو اسی طرح خواتین کے لیے سر ڈھانپے بغیر گھومنا بھی گھر میں جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو سر نہیں ڈھانپتی وہ بے حیا ہیں، لیکن بہرحال حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ سر کو ڈھانپنے۔ اچھی بات ہے یہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو ہا ہا اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، استوصوا بالنساء خیرا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیے نا، بہت امپورٹنٹ احکام تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار جاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی۔ اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی، اور وصیت کے لفظ استعمال کیے۔ وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو، دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ، جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی محرم ہیں، تو کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ فرقان انڈیا سے تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ، جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں،
کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں. تعویذ گنڈے والے جو ہے نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے. عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے. ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے. تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے. عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے. آپ نر جانور دیکھیں ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ. تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی. آپ نے جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال. اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں جو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے جو ہی ہیں نہ شی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف سٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پناہ جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ. اچھا بھائی، مائرہ صاحبہ نے پوچھا میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا. کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے. بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے. اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے. تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو. تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا. عمران خان انڈیا سے، عمران خان تو جیل میں، اچھا سوری یہ دوسرے عمران خان میں. اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں پہلی دفعہ تو ڈر گیا تھا، عمران خان انڈیا پہنچا دیا گیا عمران خان. خیر، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو. اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو. یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو. بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے، کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ. سہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی. صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا
تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا، یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے یعنی انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھئی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو۔ لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی۔ تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو، اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے۔ والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں۔ لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ واقعی میں یعنی بہت ناراض دنیا سے گئے ہیں مجھ سے، بول دیں۔ لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں۔ مفتی صاحب، نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں اور اس سے پریشان نہ ہو، وسوسوں کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، آنے دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو پورا کریں اور ان سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا، وسوسے اور زیادہ آئیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے۔ جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے۔ تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا۔ نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو موٹو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دیں، تو وہ تھوڑی دیر میں جب دیکھیں گے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا موٹو پہ، تو وہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ اس طرح کسی کا نام ٹھگنو رکھ دیا، ٹھگنو بول رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں اور ٹھگنا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ بھائی غصے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو بچے تو اور چھیڑیں گے۔ ہم اسکول میں تھے نا، اسی طرح چھیڑتے تھے ایک دوسرے کو، تو دیکھتے تھے نا جو جس کی کوئی چڑ رکھی ہوئی ہے اس کو اور لال پیلا ہو رہا ہے تو اور چھیڑتے تھے اس کو، وہ تو پھر ایک تفریح بن جاتی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اس کو چھیڑنے میں ہی سارا ٹائم گزرتا تھا۔ تو اس کا حل یہ کہ بھائی وہ اگنور کرے کہ ہاں بھائی ہم تو ہیں ٹھگنو، تو اس سے امید ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا وہ۔ لیکن اگر چھیڑتے رہے تو اور یہ غصہ ہوتا رہا تو وہ اور ٹھگنا ہو جائے گا اور یہ اس کو اور چھیڑیں گے۔ تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آپ وسوسے سے پریشان ہو گئے تو شیطان اور ڈالے گا، پریشان نہیں ہوگے بولے آنے دے، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے، چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ ایسے طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آنے دو۔ تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں، بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے۔ وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر، تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے۔ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ جائے تو کیا مٹی سے برابر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اگر تازہ قبر ہے، بہت پرانی قبر ہو جائے، 10 سال تقریباً گزر جائیں، تو 10 سال میں کراچی میں عام طور پر جو زمین ہے جس طرح کی، میت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر دوسرا مردہ بھی دفنانا جائز ہے اگر ضرورت ہو تو۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس میں مٹی کو نہ بھی ٹھیک کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا بھائی، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، خرید کے رکھ لیں۔ تو اب وضو کرنے کا طریقہ میں پورا بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ آسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ آپ نے قلی کی، غرارہ بھی کیا، اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو ایسے چلو میں پانی لیا اور ایسے کر کے 3 دفعہ منہ دھو لیا، نلکے سے ہے تو ایسے کر کے دھو لیا 3 دفعہ منہ۔ داڑھی کا، میری تو چھوٹی داڑھی ہے، میں پوری داڑھی بھگو لیتا ہوں، اگر گھنی داڑھی ہے تو بس داڑھی کا ایسے کر کے خلال کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے یہاں شروع کریں، کونی تک ہاتھ دھوئیں، یوں کر کے نہیں دھونا چاہیے، ہاتھ یوں کر کے دھونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ید کو مرفق تک پہنچانا ہے، یعنی قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے دھوتے ہوئے اور یہاں لے کے جانا ہے۔ لوگ یوں کر کے الٹا دھو رہے ہوتے ہیں، وہ تو جاتا ہے وضو، تو یوں کر کے دھوئیں، تو ایسے بہتر ہے 3 دفعہ چلو لیں پانی میں، 3 دفعہ ایسے ہاتھ کو اچھی طرح مس لیں۔ لوگ پانی بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں مسل رہے ہوتے، اس سے پانی ضائع ہوتا ہے، تو ایسے نلکا کھولا، یوں کھولا اور نلکا بند کیا اور دونوں ہاتھ ملا کے یوں کیا، یا ایک ہاتھ سے بھی یوں کریں، یوں ایسے، نہیں تو نلکے سے ایسے بھی کر لیں، ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح دھل جاتا ہے، اور پھر لیفٹ ہاتھ دھویا، یہاں سے پانی ہوتا ہوا جائے گا، ادھر کو آئے گا، اس طرح اچھی طرح ہو گیا۔ اب سر کا مسا کیا، سر کے مسے میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے انگلیاں بھی نہیں ٹوٹ رہی ہوتی، یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گئے، پورا سر، پگڑی میں نہیں، ایسے پورے سر پہ لے گئے، اور پھر دونوں روایتیں، بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے، بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، تو ایسے لے کے مسا کر لیا۔ راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسا کر لیا جائے، پیچھے لے گئے آپ، اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی لو ایسے مسا کر لی، سر کا مسا ہو گیا۔ پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے، یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف، اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں، تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو۔ قبلے کے رخ میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد صحیح رخ پر نہیں بنی ہوئی، کیا اب صفیں گھما سکتے ہیں؟ اور مسجد کے قبلے کے صحیح رخ میں 2 صفوں کا فرق آتا ہے؟ 2 صفوں کا فرق آتا ہے، کیا مطلب؟ بھائی قبلے میں شک ہو جائے تو چیک کروائیں ماہرین فلکیات سے، جامع رشید کا بھی ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، ان سے رابطہ کریں آپ، یہ تو آج کل بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں۔ اور اگر وہ قبلے سے بالکل ہی 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو منہ ہو، یا 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو ہوگا، تو کسی کی نماز نہیں ہوگی پھر، تو اس لیے اس کو چینج کروائیں۔ کیا عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر سے 5 یا 10 سال بعد کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ عدت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں بھائی، اور اپنے شوہر سے نکاح، اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں پھر تو نہیں کر سکتے، اور اگر 1 طلاق دی تھی تو جب چاہیں، پھر تو عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عدت کے دوران بھی پرانے والے شوہر سے آپ شادی کر سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، اور 30 سال بعد بھی اگر وہ بچ جائے تو اس سے کر لیں شادی۔ اچھا بھائی، میرا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے لیکن میں نے استخارہ کروایا ہے، تو انہوں نے مجھے دعا پڑھنے کو بولی ہے، اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ تو سنا تھا، یہ آج انا الیہ و انا للہ ہوگا میرا خیال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، استخارہ کروانے سے رشتے کا نہیں پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، استخارہ تو دعا ہے، باقی یہ کہ جہاں رشتہ ہوا ہے استخارہ تو ویسے ہی کر لینا چاہیے، باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اگر وہ اچھا رشتہ ہے تو ہاں کر دیں، اچھا نہیں ہے تو نہ کر دیں، اور مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بارے میں۔ باقی یہ جو دعا ہے اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم اسی کے لیے، اسی کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یہ تو کوئی دعا نہ بنی نا۔ اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ رشتے کے موقع پہ نہیں ہے، یہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے نا رشتے کے بعد تو پڑھیے گا یہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابھی تو میرا خیال ہے رشتہ ہونے دیں آپ، یہ دعا کسی غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں پڑھی جاتی، تو یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں پتا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، خوب سمجھ لیں، جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ، استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط۔